کیا آپ نے کبھی سنا ہے ایسا کہ ہمارے پاس جو رضائی ہوتی ہے اور اس رضائی میں داغا بھی ہوتا ہے، اس داغے سے گائے کی سرجری کی جاتی ہے؟ کبھی ایسا آپ نے سنا؟ یہ ضلع کپواڑہ ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہے۔ یہاں ایک علاقے کی میں بات کر رہا ہوں میں کپواڑہ کے کنڈی ایریا کی۔ کنڈی ایریا میں ایک شخص نے 1,20,000 میں ایک گائے لی ہے اور بطور لون گورنمنٹ اسکیم کے تحت اسے یہ گائے ملی۔ 1,20,000 میں گائے خریدنے کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس کا دودھ کم ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا گیا۔ انیمل ہسبنڈری سے وابستہ ڈاکٹر صاحبان جو ہے وہ ان کے گھر تک آ گئے اور یہ کہا کہ اس میں تھوڑی بہت دقت آ رہی ہے، گائے میں تھوڑی بہت پرابلم ہے۔ اب جب یہ شخص غریب شخص ہے، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے گائے لائی تھی، اور گائے کے چلتے اپنے درشک کو ہم بتا دیں کہ ڈاکٹر صاحب جب اس کو دوائی دے رہا تھا تب بولا ٹھیک ہو جائے گا، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ شخص لگاتار دوائی لاتا گیا اور گائے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی، اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر صاحب ان کو کہتے ہیں کہ اس کی سرجری کرنی پڑے گی، اور سرجری کے بعد یہ ٹھیک ہوگی۔ اور پھر یہ شخص دوائی لاتا ہے، جو یہ اپنے پیسے سے دوائی لا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحبان 15-20 دنوں میں 3 سرجریز اسی گائے کی کرتے ہیں۔ اور جو داغے کی میں نے بات کی، یہ اس شخص نے مجھے فون لائن پہ بتایا، کہا کہ جو رضائی ہے ہماری، اس کا داغا ہے، اسی داغے سے سرجری کی گئی، اسی داغے سے سٹچ وغیرہ دی گئی۔ یہ حالات انیمل ہسبنڈری میں، اور کیا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ جو میرے ذرائع نے کہا کہ چیف انیمل ہسبنڈری تک یہ بات پہنچی، اس کے زیر غور میں یہ بات ہے۔ اور آج یہی شخص، اسی کے پاس ہم قریباً 11 بجے پہنچے تھے۔ اس شخص نے کل رات سے ہمیں کال کی تھی کہ مجھے میڈیا کے سامنے آنا ہے، مجھے سب کو بتانا ہے، لیکن 11:30 یہ شخص مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے چیف انیمل ہسبنڈری نے بلایا تھا، انہوں نے مجھے بولا کہ شاید دوائی کی جو بھرپائی ہے وہ ہم کریں گے، آپ اس گائے کو کسی کسائی کو بیچ دو تاکہ لوگ اس کا آپ گوشت کھائیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے 1,20,000 میں گائے لائی گئی، لون تو خود بھرنا ہے، سبسڈی سرکار کی طرف سے ہے، لیکن یہ سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ پورا پبلک کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، پھر یہ کسی کو لائیوہڈ چلانے کے لیے دی جا رہی ہے، اور اس شخص کو تو پیسے بھرنے ہی بھرنے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کر لیجئے غفلت شاہی کہاں تک پہنچی ہے۔ رضائی کے داغے سے ہم سٹیچز دے رہے ہیں، یہ کہ IDDS میں کتنے پروجیکٹ آئے، کتنے یونٹ اپروڈ ہوئے، کن لوگوں نے سبسڈی لی، اور وہ گائے کہاں ہے۔ حالیہ دنوں میں ہی ان کی سبسڈی ڈالی گئی، لیکن وہ گائے موجود تھی کیا انسپیکشن رپورٹ میں ایسا درج کیا گیا؟ اگر انسپیکشن رپورٹ میں چاہے بات لنگیٹ کی ہو، چاہے بات ہندواڑہ کی ہو، چوگل کی ہو، درگملہ کی ہو یا ہائی ہما کی ہو، جہاں ہیفر یونٹ دیے گئے لیکن بٹپورہ میں وہ یونٹ نظر نہیں آیا، اور ایک شخص نے میرے ساتھ 3 مہینے پہلے فون لائن پہ بتایا تھا، پہلے میری 4 ہیفر مر گئے، اس کے بعد ایسے ہی چلتا گیا، پھر میں نے کچھ بیچ بھی دیے۔ فون لائن پہ میرے ساتھ بات کی، اور اسے کوئی ڈر نہیں تھا ڈپارٹمنٹ کا کہ ڈپارٹمنٹ مجھ سے پوچھے میں نے جو 20 ہیفر آپ کو دیے تھے وہ کہاں ہیں وہ ہیفر۔ اور یہاں کنڈی خاص کے کرمچاریوں کو کوئی ڈر نہیں، ان کو پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ چیف انیمل ہسبنڈری خود صلاح کرنے میں لگے ہیں، خود اس شخص کے ساتھ بات کر رہے ہو، اور یہ تک کہہ ڈالا کہ آپ ایک کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، ہر ایک کے لیے اپنا کرمچاری ڈپیوٹ ہے، لیکن چیف انیمل ہسبنڈری کو کارروائی پہلے ہی کرنی چاہیے۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ 3 سرجریز ہوئی اور یہاں کے رضائی کے داغے کا استعمال کیا گیا، اور آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں آپ کے پیسے واپس ملیں گے، حالات کہاں پہنچے؟
एनिमल हस्बेंड्री को लेकर अगले रिपोर्ट में बताएंगे कि IDDS में किस एरिया ने ज्यादा सब्सिडी डाली, किस एरिया में यूनिट मौजूद नहीं है लेकिन फिर भी सब्सिडी से ऐश कराया उन लोगों को। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? क्यों डॉक्टर साहब लोगों को कॉल करते हैं कि आप हीफर लाइए, आप IDDS के तहत जो गाय ली है वो लाइए, कल इंस्पेक्शन टीम पहुंचेगी। तभी डीलर आते हैं, वहां पे ये गाय छोड़ते हैं, 2 दिन के बाद वापस लेकर चले जाते हैं। क्या इससे हमारा रोजगार चलेगा? क्या इससे डेवलपमेंट में कोई फर्क आने वाला है? सोचना चाहिए था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को, लेकिन हम उम्मीद करेंगे आयुषी सुदान डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा पर कि वो इन मामलात को किस तरह से देखती। क्या ऑर्डर होंगे जारी, कमेटी बिठाई जाएगी, क्या बड़ी कार्रवाई होगी IDDS को लेकर? शराफत मंजूर को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।